عزت اور احترام کے لائق میرے بھائیوں، بچوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس پروردگار نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آج ہمیں اپنے اس پیارے محبوب جنہیں محبوب کائنات کہا جاتا ہے ان کی یاد میں یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ کیونکہ تقریر کا وقت نہیں ہے، میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی ساری معروضات 10 منٹ میں ختم کروں، اور 10 منٹ کے لیے ظاہر مجھے بغیر کسی ربط کے بات کرنا ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے لوگوں، تمہیں اس زمین پر رہتے ہوئے جو کچھ ملا ہے یقیناً وہ میری برکت سے ملا ہے۔ تمہیں زندگی ملی، تمہارے لیے یہ سامان، یہ زمین، سب کچھ جو سجایا گیا، جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، تمہاری تخلیق بھی میری ہی برکت کی وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ میں ان سارے احسانات کا جتنے تم پر رب نے کیے ہیں میری برکت سے کیے ہیں، میرے صدقے میں کیے ہیں، اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ، کوئی جزا نہیں مانگتا۔ ہاں ایک چیز کہتا ہوں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ گہری محبت کرنا۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے جس کو جو کچھ ملا ہے وہ ملا ہے صدقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان سارے احسانات کا تقاضا یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ یہ ہے، اور یہ قرآن مجید میں اللہ کے حکم سے ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت، اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی بھی نماز میں یہ نہ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ اور درود کا مطلب ہی یہ ہے، درود کا مطلب ہے کسی کی سلامتی کی دعا کرنا۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اے پروردگار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، انہیں سلامتیاں رکھ۔ تو جب تک ہر نماز میں اہل بیت پر درود نہ ہو نماز نہیں ہوتی، محبت اہل بیت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی عظمت کو سمجھنا ہو تو شریعت کا ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھیے۔ صحابہ کرام جنہیں ہم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں جاگتے ہوئے ایمان کی حالت میں زیارت ہوئی، جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں، کسی بھی صحابی رسول کا اسلام میں اتنا مقام ہے کہ جو شخص صحابی نہ ہو، تابعین سے لے کر قیامت تک دنیا کا کوئی بھی نیک بندہ، چاہے وہ وقت کا امام ہو، غوث ہو، قطب ہو، مفتی ہو، محدث ہو، کچھ بھی ہو، کوئی نیک آدمی کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا، کوئی نیک آدمی۔ بلکہ علماء نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے مسلمان بھی اگر جمع ہو جائیں، جن میں ساری جہانوں کے مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، زاہد ہیں، غازی ہیں، سخی ہیں، سارے ہیں،
سارے وقتوں کے غوث ہیں، قطب ہیں، ساری دنیا کے سارے زمانوں کے مسلمان مل بھی جائیں تو کسی ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پا سکتے۔ اور صحابی کے جو عظمت ملی ہے وہ صرف اس لیے کہ انہیں سر کی آنکھوں سے میرے آقا کے بددعا کے چہرے کو دیکھنا نصیب ہوا ہے، اور جن کی رگوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون ہو، جنہیں صرف دیکھنا نصیب ہوا ہے، ساری دنیا کے مسلمان ان کے رتبے کو، ان کے مقام کو نہیں پا سکتے، اور جن کی رگوں میں وہ خون ہو، اس ہستی کا خون ہو جس ہستی کے غلاموں کے ناموں کی برکت سے گناہگاروں کے رب گناہ بخشتا ہے، وہ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ ان کا مقام اسلام نے یہ بتایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ جب نجران کے جب عیسائی مباہلے کا وقت آیا، جب دلیلوں سے بڑھ کر بات آگے مباہلے تک پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں مباہلے کے لیے اعلان کیا، مباہلہ آپ جانتے ہیں، مباہلے کا مطلب ایک ہوتا ہے مناظرہ، مناظرے کا مطلب تو ہوتا ہے کہ آپ نے دلیل سے بات کر دی۔ مباہلے کا سادہ سا یہ ہے کہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اسے سلامت رکھ اور جو جھوٹا ہے اسے تباہ کر دے، سادہ سا یہ ہے۔ تو مباہلے کے لیے جب ایک طرف سارے عیسائی جمع تھے، مسلمانوں کی تاریخ میں قرآن سے پوچھئے مباہلے کے لیے 5 ہستیاں تھیں، حضرت امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا حضرت علی، اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں یہ جو ہستیاں تھیں، اور احادیث کو اٹھائیے، جب عیسائیوں نے ان چہروں کو دیکھا، عیسائیوں کے جو اہل علم تھے انہوں نے عیسائیوں کی محنت کر کے انہیں مباہلے سے روکا، اور تاریخ میں، حدیث میں، سیرت میں ان کے الفاظ موجود ہیں۔ ان اہل علم نے کہا کہ یہ نورانی چہرے، یہ جب چلتے ہیں، جن کے اوپر بادل سایہ کرتا ہے، جن کے غلاموں کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اے عیسائیوں اگر ان کے ہاتھ آج تمہارے لیے بد دعا کے لیے اٹھ گئے تو قیامت تک تمہاری نسل میں کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ ان کا اسلام میں بڑا مقام ہے، لیکن ہرگز ان کی محبت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو معاذ اللہ ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ یا ایسے نظریے رکھے جائیں۔ دنیا میں جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے غلامی کی، وہ نسبت صحابیت کی ہو، وہ نسبت اہل بیت کی ہو، وہ نسبت تابعین کی ہو، تبع تابعین کی ہو، یا آقا کریم کی اتباع کی،